بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون ولکم فیها منافع ولتبلغوا علیها حاجة فی صدورکم وعلیها وعلى الفلک تحملون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ مومن کا یہ آخری رکوع ہے۔ فرمایا اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں چوپائے مویشی، لترکبوا منها ومنها تاکلون، تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، ان کا گوشت استعمال کرتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں اور فائدے بھی ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم ان پر اپنے مطلب تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی جہاں پہنچنا ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ خچر ہے، یہ گدھا ہے، بیل گاڑی ہے، اونٹ ہے، ان پر تم پہنچتے ہو جہاں پہنچنا چاہتے ہو، جس جگہ پہنچنے کا ارادہ ہے، تو ان تک لے جانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنا دیا تمہارے لیے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر، سمندری جہازوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، یعنی ان کو بھی اپنی سواری کے لیے استعمال کرتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اور وہ تمہیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کے مظاہر دکھاتا ہے، تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا تو وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اکثر منہم، وہ ان سے زیادہ تھے تعداد میں، بہت سے اعتبارات سے ان سے آگے تھے۔ واشد قوۃ، اور قوت و طاقت میں ان سے بڑھ کر تھے۔ وآثارا فی الارض، اور جو زمین میں انہوں نے نشانیاں چھوڑی ہیں اس کے اعتبار سے بھی ان سے کہیں آگے تھے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو کچھ کام نہ آ سکا ان کے جو بھی انہوں نے کمائی کی تھی، جو بنایا تھا، جو ان کو دنیا میں شان و شوکت حاصل تھی، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کوئی شے ان کے کام نہ آ سکی۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، اور جب آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ اپنے اسی علم پر نازاں رہے جو ان کے پاس تھا۔ رسول ایک علم لے کر آتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم، ایک عالم اور بھی ہے، اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، اور اللہ ہی ہے جو کل کائنات کا مالک ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ رسول انہیں بتا رہا ہے جو اصل خبریں ہیں، حقیقت کی باتیں، جو اس کائنات کی اصل حقیقت ہے، ان سے مطلع کر رہا ہے، لیکن وہ نازاں ہے اسی علم پر جو ان کے پاس تھا پہلے۔ وہی جاہلانہ جو تصورات تھے وہ انہی پر قناعت کر کے بیٹھے رہے۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور پھر گھیر لیا انہیں اس آفت نے، اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ کا عذاب جو ہے وہ ان پر آ کر رہا۔ فلما رأوا بأسنا، اور جب انہوں نے دیکھا ہمارے اس عذاب کو، قالوا آمنا بالله وحده، اب کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، بس ایک اکیلے ہی اللہ پر، جس کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور چھوڑ دیا ہم نے جو بھی ہم اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کا اس کائنات میں با اختیار سمجھتے تھے، ان سب سے ہم منکر ہوئے، ان کا انکار کرتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، تو پھر نہ کام آیا ان کا ایمان، یعنی کوئی نفع بخش ثابت نہ ہوا اس موقع پر ایمان لانا
لما رأوا باسنا، جب وہ دیکھ لیا انہوں نے ہمارے عذاب کو. اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. جب عذاب کے آثار شروع ہو گئے تو قوم کے لیے مہلت عمل ختم. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہی اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے بھی ظاہر ہوتی رہی ہے. پچھلی قوموں میں بھی یہی اللہ کا ضابطہ تھا ان کے لیے. وخسر ہنالک الکافرون، اور اس وقت نامراد اور ناکام ہوئے کفر کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے. اس کے بعد ہے سورہ حامیم السجدہ. 21ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ سجدہ. وہ الف لام میم السجدہ ہے، اس لیے کہ اس کا آغاز ہوا حروف مقطعات الف لام میم سے، لیکن اس کو عام طور پہ صرف السجدہ لکھا جاتا ہے. اور یہ جو صورت ہے اس میں حامیم چونکہ شروع میں اس کے ہیں حروف مقطعات، تو پورا نام حامیم السجدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن نازل کرتا ہے رحمان اور رحیم کا، یہ اس نے اتارا ہے بڑے اہتمام سے. وہ اللہ کے جو رحمان ہے، نہایت مہربان ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے. کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات صاف صاف بیان کی گئی ہیں وضاحت کے ساتھ. قرآن عربیا، یہ عربی قرآن کی صورت میں ہے. لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے کہ جو جانتے ہوں یا جاننا چاہتے ہوں. بشیرا و نذیرا، یہ خوشخبری دینے والا اور انذار کرنے والا ہے، خبردار کرنے والا ہے. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، تو ان کی اکثریت جو ہے اس نے دھیان ہی نہیں دیا، اعراض کیا اس سے، اور وہ اس کو سنتے سمجھتے نہیں ہیں، توجہ ہی نہیں دیتے. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، بلاتے ہو. اس صورت کا مرکزی مضمون جو ہے جو بعد میں کھلے گا وہ دعوت الی اللہ ہے. پچھلی صورت میں دعا کا مضمون تھا، صرف اللہ کو پکارو، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہو تو یہی شرک ہے. اور یہاں پر دعوت بھی دو صرف اللہ کے رستے کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف بلاؤ. تمام دعوتوں میں سب سے بہتر دعوت یہ ہے. اور یہ پھر ایمان کا ایک تقاضا بھی بنتا ہے، انسان امر بالمعروف اس کے تحت بھی آتا ہے. تو یہ انشاءاللہ اب آگے بات چوتھے رکوع میں جا کر کھلے گی. وقالوا قلوبنا فی أكنة مما تدعونا الیہ، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمارے دل ان غلافوں میں ہیں اس چیز سے کہ جس کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، بلاتے ہو. وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے. ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک آڑ ہے، پردہ ہے. فاعمل اننا عاملون، تو ٹھیک ہے تم کرو اپنے عمل اور ہم بھی اپنا سا زور لگائیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. یہ ان کی طرف سے گویا کہ صاف انکار، چٹا انکار. قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں ہوں تم ہی جیسا ایک انسان. یوحا الیہ، ہاں مجھ پر وحی آتی ہے، اللہ کا حکم میری طرف آتا ہے. انما الہکم الہ واحد، اور اس وحی کا، اس پیغام کا جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود، وہی معبود برحق ہے. فاستقیموا الیہ، تو اسی کی طرف یکسو ہو جاؤ، رخ کر لو اپنا اسی کی جانب. واستغفروہ، اور اپنے گناہوں کے لیے بخشش کی دعا کرو، اسی سے استغفار کرو اس کی جناب میں. وویل للمشرکین، اور خرابی اور تباہی ہے مشرکین کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے. الذین لا یؤتون الزکاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. زکوٰۃ سے یہاں مراد یہ ہے کہ صدقہ و خیرات، خدمت خلق کے کام، یعنی حقوق العباد میں بھی یہ کورے ہیں. یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ با اختیار ہے، کسی اور کو پکارتے ہیں، یہ اس سے بھی محروم ہے، خدمت خلق کے کاموں سے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور آخرت کے بھی یہی ہیں انکاری، منکر. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے عمل کیے، یعنی ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کیا. لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے وہ اجر ہے، ثواب ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، موقوف نہیں ہوگا، وہ دائمی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو اس ذات کا، اس ہستی کا
جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا